سوال کرتے ہیں کہ احمد بھائی میں آپ کی بگ بینگ والی ویڈیو دیکھ چکا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، میں یہ بات مکمل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اب تک میں نے آپ کی جتنی بھی دعوت سنی ہے نہ اس کا کوئی رد کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عقل رکھنے والا انکار کر سکتا ہے۔ آپ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے بگ بینگ پر پائے جانے والے نظریات کے اوپر کراس لگاتے ہوئے بے بنیاد اور باطل ثابت کر دی ہے۔ جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کو دلیل بنا کر اپنی کہانی گڑھی، وہیں آپ نے حق واضح کر دیا۔ اب تو یہاں آپ ہی کی مثال سامنے رکھی جائے گی جو آپ اکثر دیا کرتے ہیں کہ عمارت کے شروع میں بنیاد درکار ہوتی ہے، آپ نے تو بنیاد ہی کھوکھلی کر ڈالی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے عمارت اتنی دیر قائم نہیں رہ سکے گی۔ میرا ایک سوال ہے، میں نے جب آپ کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی تو مجھے وہاں الکتاب کا لنک ملا جسے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور مطالعہ شروع کر دیا۔ الکتاب میں آپ نے واضح کیا کہ فطرت ہی اصل دین ہے۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، بالکل اسی طرح جانوروں میں گائے، بھیڑ، مچھلی، پرندے وغیرہ جو آج دنیا میں کھائے جا رہے ہیں یہ تمہارے جیسی امتیں ہیں۔ اب تو صاف سی بات ہے کہ جو بھی امت ہوتی ہے اس میں خاندانی نظام پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے پر الاحسان کے بدلے الاحسان کر کے نظام چلایا جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل سوال کی طرف۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ آپ جانوروں میں سے وہ جانور کھا سکتے ہیں جو آپ پر انعام کیے گئے، اور دلیل کے طور پر قرآن کی چند آیات سامنے رکھتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1، سورہ نحل کی آیت نمبر 5، سورہ المومنون کی آیت نمبر 23، اور ساتھ یہ بھی پیش کرتا ہے کہ وہ چار پائے جن میں کتا، بلی، شیر، ببر شیر وغیرہ شامل ہیں اور ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، وہ گوشت کھاتے ہیں، اور اس کے برعکس دوسری قسم کے چار پائے جن میں گائے، بکری وغیرہ شامل ہیں، ان کے دانت سپاٹ ہیں، وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، یعنی جیسے دانت ویسی خوراک۔ اور کہتا ہے اگر آپ اپنے دانت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا آپ کے دانت چپٹے بھی ہیں اور نوکیلے بھی، یعنی انسان گوشت اور سبزی دونوں کھا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے گوشت کھانے سے منع کیا ہوتا تو انسان کو نوکیلے دانت نہ لگاتا۔ اس بنیاد پر ذاکر نائک کہتا ہے کہ آپ جانوروں کو کھا سکتے ہیں، وہ آپ ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس موضوع پر روشنی ڈالیے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال میں نے پڑھا، عمران بھائی ہیں، آپ کا سوال جو ہے میں نے پڑھا، آپ بھی جو ہے وہ سن رہے ہوں گے۔ تو اس میں ایک بات جو آپ نے لکھی ہے وہ تو آپ نے الکتاب سے سمجھ نہیں سکے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ الکتاب میں آپ نے واضح کیا کہ فطرت ہی اصل دین ہے۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، بالکل اسی طرح جانوروں میں گائے، بھیڑ، مچھلی، پرندے وغیرہ جو آج دنیا میں کھائے جا رہے ہیں یہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ اب تو صاف سی بات ہے کہ جو بھی امت ہوتی ہے اس میں خاندانی نظام پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے پر الاحسان کے بدلے الاحسان کر کے نظام چلایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں یہ بات شروع میں تو بات ٹھیک ہے کہ فطرتی اصل دین ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جتنی مخلوقات کے آپ نے نام لیے ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے امتیں ہیں۔ بہرحال یہ آپ نے تھوڑا سمجھنے میں آپ سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے ابھی جب آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے تو آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کے لیے یعنی کہ جو مجھے آپ کے سوال کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، میں تو ذاکر نائک نہیں کہتا، میں تو اسے نالائق کہتا ہوں، انڈیا کا بہت بڑا سب سے بڑا نالائق ہے وہ۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ انسان جو ہے وہ سبزیوں کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ نے گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے، اور دلیل یہ پیش کرتا ہے جو آپ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جیسے بکریاں وغیرہ ہیں ان کو سپاٹ دان دیے ہیں اور جو دوسرے درندے وغیرہ ان کو نکیلے دان دیے ہیں۔ تو آپ بکریوں کو دیکھیں تو وہ گھاس پھوس کھاتی ہیں، سبزیاں کھاتی ہیں، اور اس کے برعکس جو درندے ہیں جن کو نکیلے دان دیے ہیں تو وہ گوشت ہو رہے ہیں۔ تو انسان کو دونوں قسم کے دانت دیے ہیں، نکیلے بھی دیے ہیں اور جو بکریوں وغیرہ کے دانت ہیں وہ بھی سپاٹ دانت بھی دیے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز جو ہے اس بات پر جو ہے دلالت کر رہی ہے کہ انسان کو دونوں قسم کے اگر دانت دیے تو اس لیے دیے تاکہ انسان جو ہے گوشت بھی کھائے اور سبزیاں بھی کھائے، یعنی دونوں چیزیں کھا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ گوشت کھانا جو ہے وہ جائز قرار دیا، حلال قرار دیا۔ بہرحال تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹیل سے بات کیجیے، میں چھوٹی سی یعنی کہ پہلے اسی کے اوپر انہی کی زبان میں جو ہے وہ اس کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے
کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور جو حقائق ہیں وہ کھول کر سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ذاکر نائک یہ کہتا ہے کہ آپ کو نکیلے دانت دیے گئے ہیں تو وہ دانت اس لیے دیے گئے تاکہ آپ گوشت کھا سکیں، یہ دانت گوشت کھانے کے لیے ہوتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو کیا یہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کو شے استعمال کرنے کے لیے دی جاتی ہے؟ جی، کیا یہ گارنٹی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک شے آپ کو بطور امتحان دی جا رہی ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شے آپ کو امتحان کے طور پر دی جا رہی ہو کہ آیا آپ اس کو لے کر کیا کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں اللہ کا کیا کہنا ہے۔ قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں جو بھی دیتے ہیں، ہم نے تمہیں جو بھی دیا وہ اس لیے دیا تاکہ ہم تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائیں، آزمائش میں ڈالیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں۔ اور جو مومن ہوتے ہیں، جو بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس مقصد کے لیے دیا گیا، اور بدلے میں وہ درجات ان کے بلند ہوتے ہیں، وہ رب کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جو مومن نہیں ہوتے، مشرک ہوتے ہیں، تو ان کو کتا کہا ہے۔ ان کا کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، وہ زمین کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں، زمین کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، نیچے کے نیچے۔ جی، بہرحال پہلی بات تو یہ ہوگی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تمہیں کچھ بھی دیتے ہیں تو وہ ہم تمہیں بطور امتحان دیتے ہیں، تمہیں آزمانے کے لیے دیتے ہیں کہ تم اس سے کرتے کیا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسی قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں رب کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تمہیں خلق کیا، کیوں کیا؟ تاکہ دیکھیں، تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ احسن عمل کرتا ہے، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا کسی کی جان لینا یہ آسان عمل ہے؟ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ وہ نسل در نسل گوشت خوری کرتے آ رہے ہیں، جانوروں کا قتل عام کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک نارمل چیز ہے۔ وہ یہاں پر یہی کہیں کہ بھائی یہ کیا پاگلوں والی بات کر رہا ہے، وہ ایسا کیوں کہ ظاہر بات ہے وہ ایسا اس لیے، ان کے لیے یہ نارمل چیز یعنی کہ بالکل نارمل چیز ہے، ان کے لیے کوئی غیر معمولی بات ہے ہی نہیں، ان کے لیے معمولی ہے کہ وہ نسل در نسل جو جانوروں کا قتل عام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں، پیچھے یہاں پر لے کر جائیں، ذرا غور کریں کہ آپ کو دیکھیں، ایک کتا ہے، ایک درندہ ہے، ایک بلی ہے، ان کے اندر کیا چیز رکھی گئی اور ان کے برعکس آپ کے اندر کیا چیز رکھی گئی؟ آپ کے اندر احساس رکھا گیا، یعنی آپ جو سب سے پہلی بات جو آپ کو سنائی دے رہا ہے اور جو دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھی گئی۔ جس قدر آپ کے اندر صلاحیت رکھی گئی، کیا اس قدر صلاحیت کسی دوسری مخلوق کو دی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، آپ کو سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت دی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا آپ کو احساس نہیں دیا گیا؟ اگر کوئی چوٹ لگے تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ پھر اس کے علاوہ کیا آپ کا یعنی کہ آپ کی بیوی نہیں ہوتی، آپ کے بچے نہیں ہوتے؟ آپ جب والدین میں ہیں تو کیا آپ کا بچوں کے ساتھ محبت پیار نہیں ہوتا؟ آپ اپنے بچوں کا دکھ اور تکلیف اپنا دکھ اور تکلیف نہیں سمجھتے؟ آپ جو بچے ہیں وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں نا؟ اس طرح اور جتنے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ تمام کے تمام جذبات اور احساسات سامنے رکھ لیں، آپ کو یہ جذبات اور احساسات کیوں دیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو نہ صرف یہ تمام تر جذبات اور احساسات دیے، بلکہ آپ کی زمین پر جو اہمیت اور حیثیت قائم کی وہ کون سی قائم کی؟ جیسے گھر میں والدین ہوتے ہیں، گھر میں کوئی سیانہ ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں، یعنی گھر ہوتا ہے، گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری، گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری بچوں کو نہیں دی جاتی، بلکہ جو بڑے ہوتے ہیں انہیں دی جاتی ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں انہیں دی جاتی ہے۔ اب جب بڑوں کو گھر کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس لیے نہیں دی جاتی کہ گھر کو پکڑ کے تباہ کر دیا جائے،
یعنی بڑے یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ گھر چونکہ ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں یعنی کہ ہمیں ذمہ داری دی گئی لہذا ہم جو جی چاہے کریں اس کے ساتھ، نہیں، بلکہ آپ کو اگر گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے تو پہلی بات یہ کہ آپ اس کے اہل ہیں، آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے اوپر یہ امتحان ہے، آیا آپ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں یا پھر آپ گھر کو تباہ کرتے ہیں، بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے، گھر میں آپ بڑے ہیں اور آپ کے برعکس بچے بھی ہیں، بچے جو کام کرتے ہیں تو آپ بچوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جو بچے کر رہے ہیں یہ میرے لیے دلیل بن گیا کہ میں بھی یہی کروں گا، یہ بچے جو کر رہے ہیں میرے لیے دلیل بن گیا کہ میں بھی یہی کروں گا، نہیں، بلکہ آپ نے اگر بچے کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ نے ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے، بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ بچے اس برائی سے باز آ جائیں، بچے اس غلط حرکت سے، غلط عمل سے باز آ جائیں، وہ غلط عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ کو ذمہ داری ہی اس لیے دی گئی۔ بالکل اسی طرح زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں ان میں یہ جو بشر ہے، یہ جو جسے انسان کا نام دیا جاتا ہے، انسان کے تو معنی بالکل اور ہیں، بہرحال یہ جو بشر ہے، یہ جو ہیومن بینگ ہے، اس کا مقام و مرتبہ بالکل ایسا ہی ہے تمام مخلوقات میں جیسے گھر میں والدین کا ہوتا ہے، گھر میں بڑوں کا ہوتا ہے۔ تو جیسے گھر میں بچے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو بڑوں کے لیے دلیل نہیں بن جاتا، بالکل اسی طرح اس زمین پر باقی مخلوقات اگر کوئی حرکت کرتی ہیں تو وہ اس بشر کے لیے دلیل نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نمبر 1، یہ بشر جو ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے آسمان اور زمین کی، اس بشر کو زمین و آسمان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لایا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ مخلوقات اگر ایسا کرتی ہیں تو کیوں کرتی ہیں وہ جاننا پڑے گا، وہ جاننے کے لیے آپ کو نہ صرف سننے کی صلاحیت دی گئی بلکہ دیکھنے کی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ یہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہر چیز کھل کر واضح ہو جائے گی۔ تو چیز یہ ہے کہ آپ نے بجائے اس کے کہ باقی جو جاندار ہیں ان کو اپنے لیے دلیل بناتے ہوئے آپ نے تو یہ کرنا تھا کہ جو بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے، اسے سمجھیں وہ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے۔ اگر غلط ہو رہا ہے تو اسے ہونے سے روکنا ہے۔ کیسے روکنا ہے؟ جیسے کہ روکنے کا قانون ہے، روکنا ہے المعروف کے ساتھ، یعنی پہلے جان لیا جائے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ایک ایک پہلو سے ہر چیز جو کھول کر واضح کریں گے۔ لہذا اگر دوسری مخلوقات کچھ کرتی ہیں تو وہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے کہ آپ نے وہی کرنا ہے، ویسا ہی کرنا ہے، بلکہ آپ کو ان کے بالکل برعکس نہ صرف سننے دیکھنے بلکہ سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، ایکسٹرا صلاحیت دی گئی۔ آپ نے ان سے یعنی جو وہ کر رہے ہیں انہیں جو بھی آپ ہوتا ہوا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ نے اسے سمجھنا ہے۔ پھر سمجھنے کے بعد آپ نے صالح اعمال کرنے ہیں، یعنی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے اسے صحیح کرنا ہے، بلکہ الٹا یہ نہیں کرنا کہ آپ اسے دلیل اخذ کرتے ہوئے آپ بھی وہی کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات آپ ذرا غور کریں، وہی بات کہ اب گھر میں جو بڑا ہوتا ہے جس کو گھر کی ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ اگر اس چیز کو دلیل بنائے کہ جی بچے بھی ایسا کر رہے ہیں لہذا یہ میرے لیے جائز ہو گیا، اگر ایسا کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا پھر وہ جو بڑے ہیں، بڑوں کو ذمہ داری جو دی گئی وہ پوری ہوگی؟ اس ذمہ داری کو پورا کون کرے گا؟ جب بڑے بھی وہی کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تباہی پھرے گی یا نہیں ہے پھرے گی؟ تباہی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، آج آپ دنیا کے حالات دیکھ لیں۔ بہرحال تو چیز یہ ہے کہ انسان نے ان مخلوقات کو اپنے لیے دلیل نہیں بنانا، بلکہ انسان کو ان کے بالکل برعکس ان سے بڑھ کر نہ صرف سننے دیکھنے بلکہ سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ لہذا انسان کو جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھے، سمجھنے کے بعد انسان نے کیا کرنا ہے؟ انسان نے صالح اعمال کرنے ہیں۔ اب انسان کو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ درندہ بنتا ہے یا پھر وہ ایک بالکل شریف مالک کا وفادار بنتا ہے۔ اگر آپ کو یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کو 2 طرح کے دانت دیے گئے ہیں تو 2 طرح کے دانت دیے جانے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گوشت خوری کرنا شروع کر دو۔ آپ کو 2 طرح کے اگر دانت دیے گئے ہیں وہ تو دانت اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ آپ کے لیے دلیل بن گیا کہ آپ گوشت خوری کرنا شروع کر دو، بلکہ آپ کو یہ بطور امتحان دیے گئے ہیں کہ آیا آپ جو آپ کی ذمہ داری ہے اسے جانتے ہوئے، اسے سمجھتے ہوئے، اسے پہچانتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں یا پھر آپ درندے بنتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے۔
تو چیزیں ذرا غور کریں، جب آپ کو جذبات دیے گئے، آپ کو احساسات دیے گئے، آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے جذبات بھڑکتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ آپ کو اگر کوئی چوٹ لگتی ہے، آپ کو درد ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگر مثال کے طور پر آپ جو ہے بچوں کے لیے کمانے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، آپ کو یعنی کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ کے مکمل ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کما کر لائیں گے تو وہ کھائیں گے، اگر آپ نہیں کما کر لائیں گے تو وہ بھوکے مار جائیں گے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، آپ جاتے ہیں باہر بچوں کے لیے کمانے اور آپ کو قتل کر دیتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی ان پر؟ بالکل اسی طرح جیسے آپ میں جو یعنی کہ وہ احساسات ہیں، جذبات ہیں، آپ کو درد ہوتا ہے، بالکل اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی درد ہوتا ہے، جتنے بھی جاندار مخلوقات ہیں انہیں درد ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو گھروں پر چھوڑ کر نکلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں۔ اب اگر ایک جانور جو ہے وہ رزق کی تلاش میں جو ہے وہ نکلتا ہے، آپ اسے پکڑ قتل کر دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں بھی کی کہ اگر آپ کو کچھ بھی دیا جاتا ہے تو وہ دیے جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے استعمال کے لیے دیا گیا یا آپ نے اسے جیسے جی چاہے استعمال کرنا، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو آزمانے کے لیے دیا گیا۔ بالفرض میں آپ سے یعنی چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ کی تربیت کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے بھائی گالی دینا غلط بات ہے، کسی کو برا بھلا کہنا غلط بات ہے، کسی کا نقصان کرنا غلط بات ہے، چوری کرنا غلط ہے، آپ کی یعنی کہ انتہائی زبردست طریقے سے تربیت کی جاتی ہے۔ تربیت کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک بندوق تھما دی جائے اور آپ کو کہا جائے بھی وہ جو سامنے ان کو گولی مار دے، تو کیا جس نے آپ کی تربیت کی، کیا واقعتاً اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس نے آپ کو بندوق اس لیے دی کہ تاکہ آپ لوگوں کو گولی ماریں، قتل کر دیں؟ اگر اس نے یہ بندوق آپ کو اس مقصد کے لیے دی تو پھر جو پیچھے اس نے اتنی آپ کی تربیت کی، وہ تربیت کس مقصد کی اس نے کی؟ اس نے بندوق آپ کے ہاتھ میں اس لیے نہیں تھمائی کہ آپ ان کو گولی مار دیں، بلکہ اس نے بندوق اس لیے تھمائی تاکہ وہ یہ دیکھے، آپ کو آزمائے کہ آیا جو میں نے تربیت کی ہے اس کا کوئی اثر بھی ہوا یا پھر یہ ویسے کا ویسے جال کا جال درندے کا درندہ ہی ہے، میری تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح آپ کو صرف نوکیلے دانت نہیں دیے، آپ کو صرف نوکیلے دانت نہیں دیے، ساتھ دوسرے دانت بھی دیے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوگی۔ دوسری چیز، دانت بعد میں دیے ہیں، پہلے آپ کو سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، جو سنائی اور دکھائی دیتا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، آپ کے اندر جذبات رکھے گئے، آپ کے اندر احساسات رکھے گئے، آپ کے اندر جو ہے وہ دکھ کو محسوس کرنے کی جو ہے صلاحیت یہ رکھی گئی، یہ ساری چیزیں رکھی گئیں، یہ سارا کچھ پہلے رکھا گیا، اس کے بعد دانت دیے گئے۔ آیا آپ یہ جو صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں یا آپ دانتوں کا استعمال کرتے ہیں؟ آیا آپ یہ جو تربیت آپ کی گئی، یہ جو آپ کو صلاحیتیں دی گئی، آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے جانوروں کے اوپر، مخلوقات کے اوپر رحم کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں، یا پھر آپ درندے بنتے ہیں؟ یہ جو آپ کو صلاحیتیں دی گئی ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو سائڈ پہ کرتے ہوئے، ان کا کفر کرتے ہوئے آپ درندے بن جاتے ہیں؟ ذرا غور بھی تو کریں نا۔ یہ نوکیلے دانت جن سے چیرنا پھاڑنا داڑنا، یہ جو چیز ہے یہ تو درندگی ہے، گوشت کھانا تو درندگی ہے، اور اسے ہم یعنی کہ اسے ہم ثابت کریں گے، ہر لحاظ سے ہر پہلو سے ثابت کریں گے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم گوشت کھاؤ، کہیں پر بھی نہیں کہا گیا۔ اگر کہیں کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا، کس وجہ سے کہا گیا، کن کو کہا گیا، وہ سارا ہم کھول کر واضح کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہر پہلو سے ہم کھول کر واضح کریں۔ لیکن یعنی کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو نالائق ہے، یہ جو نالائق ہے اور اس جیسے باقی نالائق ہیں، انہی کی زبان میں ہم ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اے عقل کے اندھو، کیا یہ ضروری ہے کہ جو بھی شے آپ کو دی گئی وہ اسی مقصد کے لیے دی گئی؟ جی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ شے آزمانے کے لیے دی گئی، وہ آپ کے اوپر آزمائش ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ یہی بات کہی گئی کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جاتا ہے، اور پھر تمہیں خلق کیا گیا، کیوں؟ تاکہ ہم دیکھیں تمہیں سے آسان عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ جانوروں کو کاٹنا، ان کا قتل کرنا، یہ آسان عمل ہے؟ بتائیں، یہ آسان عمل ہے؟ یہ ظلم ہے کسی کی جان لینا؟ کیا ان کو یا تو یہ ثابت کریں جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کے اندر جذبات نہیں ہیں، ان کے اندر احساسات نہیں ہیں، یا تو یہ ثابت کریں۔
اگر ان کے اندر جذبات ہیں بالکل ایسے جیسے آپ کے اندر ہیں، اگر ان کے اندر احساسات ہیں بالکل ایسے جیسے آپ کے اندر ہیں، اگر ان کے اندر جو ہے وہ باقی کیفیات ہیں جیسے آپ کے اندر، لیکن ان کے اندر وہ خود مختاری نہیں جو خود مختاری آپ کے اندر ہے، ان کا معاملہ بچوں کے جیسا ہے، جیسے بچے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بالکل اس طرح وہ مخلوقات تمہاری ڈیپینڈنٹ ہیں، جیسے بچے والدین کے بڑوں کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے گھر میں بچے جو ہے وہ الگ اور بڑے جو ہے ان کی اہمیت و حیثیت الگ ہوتی ہے، بالکل اس طرح باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی اہمیت و حیثیت بچوں کے جیسی ہے، تمہاری اہمیت و حیثیت گھر میں بڑوں کے جیسی ہے۔ اب گھر میں جو بڑے ہیں، کیا اس کا کام یہ ہے کہ بچوں کو تکلیف پہنچائے، بچوں کو کاٹے؟ جی یہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہم نے دیا جواب ایک پہلو سے، اب ہم اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم آئیں گے نظریہ ارتقاء کی طرف۔ ہم نظریہ ارتقاء کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے، تھیوری آف ایولیوشن پر۔ جب ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو تب آپ کو یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے یہ آپ کو ہر لحاظ سے کھل کر سمجھ آئے گی۔ جب تک ہم جو تھیوری آف ایولیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں اسے نہیں سنیں گے، اسے نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہم نے اس طرح سے جواب نہیں دیا جس طرح جواب دینا چاہیے، بلکہ ہم نے انہی کی زبان میں ان کو یہ جواب دیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم احمد عیسیٰ غلط بات کر رہے ہیں تو وہ چیلنج کرے، وہ مقابلے پر آئے۔ احمد عیسیٰ جو ہے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کے سامنے رکھے گا، باطل اور غلط ثابت کرے گا، یہ جو گوشت خوری ہے اسے درندگی ثابت کرے گا، اور واضح کرے گا کہ یہ کہیں پر بھی رب نے اس کی اجازت دی ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال تو اب جو ہے اگلی نشست میں ہم بات کرتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن پر، اور اس میں ہم ہر لحاظ سے ہر پہلو سے یہ تمام تر جو سوالات ہیں ان کو بھی کور کریں، ان کے جوابات بھی دیں گے۔